بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب رخ کرتے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل کعبہ کا حکم ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر نے شہر سے روانگی کے بعد صحرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز معدد و دیگر امارات کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی۔ اسلام اور ملت اسلام کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہودی مدینہ نے عہد رسالت ماب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالمعمول معاونہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و صناخات میں سب سے بڑا ساہم مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 ہجری میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈیفنس مائیکل خان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی۔
اور جنوب مشرق جانب عین قبلہ کی طرف بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی وزن یا دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بیگار ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحمت حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں ماہ رمضان المبارک میں غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت و سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آگے بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کا ہر چپا چپا پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرأت، ہمت اور غیرت استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں بہنیں، جوان اور بوڑھے سب ہی ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پیس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجھا ہے، اور یہ بات روز و روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کرائیں تاکہ ہماری نسل بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ناظرین گرامی، القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں اور مسیحیوں اور مسلمان تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی اور گنبد الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر 31 درجے 45 دقیقے عرض بر شمالی اور 31 درجے 13 دقیقے طول بر مشرقی پر واقع ہے۔ بیت اللحم الحلیق اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصی اور گنبد الصخرہ واقع ہے۔ مسجد اقصی کی اطراف 1600 لمبے میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حقہ، باب فیصل، باب گواگا، باب ناظر، باب حدید، باب قطاندین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا
قبضہ تھا اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری کے مطابق سنہ 236 ہجری میں بیت المقدس کو یہود نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سنہ 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی اور سنہ 86 اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی، سوگات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کے مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد کی طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دی اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، اپنی فوج کو تیار کر لیا اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری مطابق سنہ 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مقام ہے کہ بعض نامنہاد مسلم ممالک اپنے ذاتی حقیر و مفادات اور اپنے چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ یہود اور اس کے حوارین یاد رکھے کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں۔ ناظرین گرامی، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقے میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت خلافت اسلامیہ کا مرد و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق اور مشرق میں سفید منار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لہد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لہد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاضب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الحمر کے پاس ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں کو صفائی ہستی سے مٹا نہ دیا جائے گا۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل
کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بے زور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت و آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔